السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز دینی بھائیو، ایک سائل کا سوال ہے کہ سفر کی حالت میں روزے رکھنا افضل ہے یا یہ کہ روزے چھوڑ دینا افضل ہے؟ جیسا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ شریعت اسلامیہ نے مسافر کو رخصت دی ہے کہ وہ سفر کی حالت میں روزے چھوڑ دے اور ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں کا جو شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو ان چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے، یعنی ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور آدھی نماز کو معاف فرما دیا ہے۔ اب یہاں پہ سائل کا سوال ہے کہ سفر کی حالت میں روزے رکھنا افضل ہے یا چھوڑ دینا؟ تو اس بابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد احادیث پہ غور و خوض کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ مسافر کے روزوں کے تین احوال ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ مسافر پر روزہ رکھنا مشکل نہ ہو، بلکہ اس کے لیے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں برابر ہو، تو ایسی صورت میں مسافر چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو نہ رکھے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت فصم وان شئت فافطر، اگر چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو نہ رکھو۔ یہ پہلی حالت ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ مسافر پر روزہ رکھنا معمولی حد تک مشکل ہو، بس اتنی مشکل ہو کہ وہ اس کے برداشت کی طاقت رکھتا ہو، یعنی روزہ رکھنا اس کی برداشت سے باہر نہ ہو، لیکن روزہ نہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو، تو اس کے لیے روزہ رکھنا مکروہ اور نہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ بندے مسلم سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ اٹھائے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جسے لوگ ایک درخت کے سائے تلے رکھ کر اس پر پانی کا چھینٹا دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک روزہ دار شخص ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیس من البر ان تصوموا فی السفر وعلیکم برخصت اللہ التی رخص لکم فاقبلوها، کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے اور تم اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کرو۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس واقعے سے اہل علم نے دلیل لی ہے کہ بحالت سفر روزہ رکھنا اس شخص کے لیے مکروہ ہے جس کی یہ حالت ہو کہ وہ روزہ کے سبب
مشقت میں پڑتا ہو اور بہت سی بھلائی کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہو۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، بعض صحابہ نے روزہ رکھا اور بعض نے نہیں رکھا، چنانچہ روزہ نہ رکھنے والوں نے پوری محنت سے کام کیا، روزے دار بعض کاموں کی ادائیگی میں کمزور ہو گئے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ چھوڑنے والے لوگ آج ثواب کما گئے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ مسافر پر روزہ رکھنا انتہائی مشکل، ناقابل برداشت ہو، تو ایسے شخص پر روزہ چھوڑ دینا واجب ہے اور رکھنا حرام ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تم پر نہایت مہربان ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال روزہ کی حالت میں مکہ مکرمہ کے لیے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ لوگ بھی روزہ سے ہیں اور ان پر روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے اور لوگ آپ کے انتظار میں ہیں کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد ایک پیالہ پانی منگایا اور اسے لوگوں کے سامنے پی لیا، لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتلایا کہ بعض لوگ ابھی بھی روزے سے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مذکورہ حدیث ان لوگوں کے حق میں ہے جنہیں روزہ رکھنے سے نقصان پہنچتا ہو، چنانچہ وہ قطعاً روزہ نہ رکھیں، لیکن جسے روزہ رکھنے سے نقصان نہ پہنچے تو اس کے لیے سفر میں روزہ رکھنا باعث گناہ نہیں ہے۔ اس گفتگو سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ایک بندے مسلم جو سفر کی حالت میں ہو وہ اپنی حالت کو دیکھے، اگر اسے روزہ رکھنے اور نہ رکھنا دونوں اس کے لیے برابر ہو، کوئی مشقت اسے لاحق نہیں ہوتی ہو، آسانی کا سفر ہو، ایئر کنڈیشن گاڑیوں یا جہاز کا سفر ہو تو وہ روزہ رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اور دوسرے دو حالات کا جو ذکر ہوا ان میں سے ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، وہ اپنی حالت پہ غور کرے کہ ان میں سے کس حالت سے وہ دوچار ہے، اس کے لحاظ سے وہ اپنے روزے کے تعلق سے خود فیصلہ کرے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔